عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔ آج عید کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، جس میں ہم نے ایسے مہمانوں کو دعوت دی ہے کہ جن کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شمع روشن ہے، اور جن کی خوبصورت آوازوں سے ہمارے دل جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز ہیں۔ عید کا یہ دن محبت اور خوشیوں کا پیغام لاتا ہے، اور ہم سب کی زندگیوں میں کچھ نہ کچھ ایسی حسین یادیں چھوڑ جاتا ہے کہ جنہیں ہم یاد کر کے خوش ہوتے ہیں۔ آج ہم اپنے مہمانوں سے یہی پوچھیں گے کہ ان کی عید کیسے گزرتی تھی، بچپن کی عید کیسی ہے، اور موجودہ عید کے تجربات کیسے ہیں۔ اپنے معزز مہمانوں کا میں تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خوبصورت آواز کے حامل محترم جناب اجمل شہزاد صاحب۔ سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جی، الحمدللہ۔ اسی طرح بہترین آواز کے مالک اور پنجاب کے گاؤں گاؤں شہر شہر جا کر اپنی خطابت کا جادو جگانے والے محترم جناب انعام الحق فاروقی صاحب۔ سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ سنائیں خیریت؟ اللہ کا شکر، اللہ کا احسان۔ اسی طرح عمر شفقت صاحب جو پیغام ٹی وی کے ساتھ منسلک ہیں، اور صبح وطن پروگرام میں یہ بہترین آواز کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعت پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چوتھے مہمان ہیں، پیغام ٹی وی کی شان بھی کہہ لیں، محترم جناب امیر حمزہ صاحب۔ وہ ماشاءاللہ ادھر ہی جلوہ فروز ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید اسپیشل ٹرانسمیشن آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سلوہ بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، اسی طرح نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، اور حسین حبیب پرائیویٹ لمیٹڈ کے تعاون سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے مہمان محترم جناب اجمل شہزاد صاحب کی جانب۔ سر، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں، پیغام ٹی وی میں آنے کا آپ کو موقع ملا، کیسا تجربہ رہا یہاں پر؟ پہلے بھی آپ آتے رہے ہیں، اب بھی آئے ہیں، تو کوئی حسین یادیں یہاں سے وابستہ ہوں تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں؟ جی، بہت شکریہ آپ کا عصمت اللہ شہنا صاحب، آپ نے ہمیں مدعو کیا اس پروگرام میں، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور پھر جو ہے آپ نے جو پوچھا ہے کہ پیغام کے حوالے سے، الحمدللہ عرصہ دراز سے جو ہے وہ اس سے ہم منسلک ہیں۔ 5 سال میں نے ایز اے ایڈمن آفیسر یہاں کام کیا، الحمدللہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے میری پروموشن ہوئی، میں ایز اے ڈائریکٹر آپریشن جو ہے وہ یہاں کام کرتا رہا۔ الحمدللہ جتنا بھی سٹاف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی خوبصورت نعتیں بھی ہم سنتے رہے ہیں۔ جی جی، بالکل بالکل۔ تو یہ ایک میرا شعبہ تھا ایز اے ایڈمن آفیسر، اور دوسرا جو ہے میرا شعبہ تھا ایز اے اینکر پرسن۔ زبردست۔ اس میں تقریباً میں نے کوئی 40 کے قریب پروگرام ہوسٹ کیے ہیں الحمدللہ۔ اس میں عید کا شو بھی، جیسے آپ آج فرما رہے ہیں، میں بھی جو ہے وہ تقریباً 2019 میں ایز اے اینکر پرسن جو ہے یہ پروگرام عید کا ایک ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ اور اسی طرح ماشاءاللہ وہ بدم سجی تھی۔ صحیح۔ تو اچھا سر، ہمیں یہ بتائیں، جو آپ کے بچپن کی عید ہے اور جو آج کی عید ہے، ان دونوں عیدوں میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بچپن ہوتا ہے اس میں بندہ جو ہے وہ نابالغ ہوتا ہے، اور اس کو شعور نہیں ہوتا۔ ہاں بالکل ایسا۔ اور کس طرح جو ہے چیزوں کو مینیج کرنا ہے، جدھر دل چاہا جو دل چاہا کر لیا جی۔ لیکن جب بندہ بالغ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے جب شعور آتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے اس کو کس طرح مینیج کرنا ہے۔ جیسے ہم جو ہے اس پلیٹ فارم پہ بات کرتے ہیں قرآن و سنت کے حوالے سے، تو پھر جو ہے الحمدللہ جب بڑے ہوئے تو بچپن میں تو شرارتیں تھیں تو وہ چلتی رہیں، لیکن جب بڑے ہوئے، بالغ ہوئے، تو اس میں جو ہے وہ پھر چیزیں سمجھ میں آئیں کہ عید کو جو ہے ہم نے شرعی جو تقاضے ہیں اس کو پورے کرتے ہوئے گزارنا ہے۔ تو الحمدللہ اسی طریقے سے جو ہے وہ سارا دن عید کا بھی مصروفی رہتی ہے۔ جیسے آج کا دن ہے الحمدللہ، تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور یہاں بھی جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدح سرائی ہم کریں گے، اور پھر یہاں سے جب نکلیں گے تو الحمدللہ پھر مسجد والا ماحول بھی انشاءاللہ اس میں بھی جائیں گے، پھر جو ہے لوگوں کی جو ہمارے جو نادار لوگ ہیں ان کے پاس بھی جائیں گے، ان کی انشاءاللہ مدد کریں گے، اور پھر ماں باپ سے ملاقات ہوگی، پھر جو ہے وہ ساتھ بہن بھائیوں سے۔ تو یہ سارے تقاضے جو ہے، یہ ساری ذمہ داریاں ہمیں اس وقت آئیں جب ہمیں جو ہے دین نے شعور دیا۔
صحیح. تو اس کے بعد ہی یہ ساری ذمہ داریاں پوری کرنے کا جذبہ ہم میں جو ہے وہ پیدا ہوا. نہیں، آپ کی بہترین گفتگو ہے اور ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ عید والے دن جو ہے وہ جذبہ اثار کو بھی زندہ اور بیدار رکھتے ہیں. ہم اپنے اگلے مہمان انعام الحق فاروقی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. انعام بھائی، عید کا دن اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ویسے آپ کی رمضان کی مصروفیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، عید اور رمضان دونوں کو لے کر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں سب دیکھنے والے سامعین و ناظرین کو اپنی طرف سے اور پیغام ٹی وی کی طرف سے بھی عید مبارک کہتا ہوں. سب مہمانوں کی طرف سے اللہ رب العزت تمام دیکھنے والوں کی زندگی عید کی طرح خوشیوں سے بھر دے. ہر دن عید ہو، ہر دن خوشی والا ہو. رمضان المبارک گزارنے کے بعد اصل یہ خوشی کا دن ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہم نے اللہ رب العزت کو کتنا راضی کیا ہے. اصل عید تو اس شخص کی ہے جس نے اللہ رب العزت کو راضی کر لیا، اپنے گناہوں کو معاف کروا لیا اور اللہ رب العزت کو منا لیا، جنت کو کما لیا. اصل عید اس بندے کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے پہلے سوال کیا محترم اجمل صاحب سے کہ بچپن کی عید اور اب کی عید میں کیا فرق ہے. جی، اس میں جو دیگر فرق ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن اس میں ایک جو بڑا واضح فرق ہے نا وہ یہ ہے، بچپن میں عیدی لینے کی خوشی ہوتی تھی اور اب عیدی دینے کا فکر ہوتا ہے. دونوں چیزیں مکس ہو گئی ہیں. یہ ڈیفرنٹ ہے، دونوں چیزیں متضاد ہیں کہ تب عیدی لینی ہوتی تھی، ہر کسی کو یعنی تب خوشی ہوتی تھی اور اب ایک فکر ہوتی ہے. ہاں، فکر، ایک خوشی بھی، یہ بھی خوشی میں شامل ہے کہ دیکھیں آپ اپنے بچوں میں، والدین میں جاتے ہیں تو ایک بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے. اس وقت بے فکری تھی، کسی چیز کا فکر نہیں ہوتا تھا. اچھا، بچپن میں عیدی لینے کے لیے کوئی شرارتیں وغیرہ کیا کرتے تھے؟ ہاں، میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ اس عیدی نکلوانے پورے گھر اور پوری فیملی میں عیدی نکلوانے کے لیے سب سے آگے مجھے کیا جاتا. اچھا، اس معاملے میں بڑا تجربہ رکھتا تھا الحمدللہ. تو سب سے عیدی نکلوا کے سب کو دلواتا تھا. زبردست ہے ہر حوالے سے. جو نہیں بھی دیتا تھا اس سے بھی نکلوا لیتے تھے اللہ کے فضل سے. یہ تو پھر بچپن کی حسین یادیں ہیں. تو بتائیں کہ وہ کیا ٹرک تھا جس سے آپ عیدی نکلواتے تھے؟ وہ ایک خاص ٹرک یہ ہے کہ ہمارے دادا جان اللہ ان کی مغفرت فرمائے، سب سے پہلے ہم ان سے عیدی لیتے تھے پورے گھر والے. تو عیدی لینے کا خاص ٹرک یہ ہوتا تھا کہ ان کے پاس جا کے نا ایسے تھوڑا سا کھانسنے لگ جانا، ایسے کرنے لگ جانا، تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ اب ان کو کوئی معاملہ ہو رہا ہے. تو پھر یہاں سے آغاز ہو جاتا تھا. یہ کوئی خاص ٹرک نہیں، بس یہ ایک یعنی جو آپ کا کھانسنا ہوتا تھا وہ دراصل الارم ہوتا تھا عیدی کے لیے. عیدی کے لیے، بالکل. ہم اپنے اگلے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں، عمر شفقت صاحب. عمر بھائی، عید کا دن یہ خوبصورت دن ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ عید کے دن کی ابتدا آپ کیسے کرتے ہیں اور نماز کے بعد سب سے پہلے کون سا کام کرنا چاہیے اور آپ کون سا کام کرتے ہیں؟ جی، بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. نماز کے بعد گھر میں آ کے تو ویسے تو جو ہے نا وہ شرینی وغیرہ اور میٹھی مٹھائی اور جو گھر میں لذیذ پکوان بنے ہوتے ہیں ان کا جو ہے نا وہ دور دورہ ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک جو بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں جن کے یعنی کہ بڑے پیارے لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے ہوتے ہیں، ان کو جا کے ملنا عید کے موقع کے اوپر. عزیز و اقارب؟ ہاں جی، جن کے بڑے پیارے دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ہمارے. ٹھیک ہے. ہاں جی، ان کے گھر والوں سے ملنا، جا کے ان کے ساتھ تعزیت کرنی. اور ان کے ساتھ تعزیت تو اصل میں وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. اصل میں یہ ہے کہ ان کے ساتھ آپ جو خوشی کے معاملات ہیں وہ ان کو شیئر کریں اور ان کو یہ باور کرائیں کہ آپ اس موقع پہ اکیلے نہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. اور اس خوشی آج کل ایک اور ٹرینڈ چلا ہوا ہے، عید والے دن وہ فوت شدگان کو یاد کر کے رونا اور عجیب غم کا ایک ماحول پیدا کر دیا جاتا ہے. نہیں، وہ تو ایک الگ چیز ہے نا، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کو خوشی میں شامل کرنے کے لیے ان کے ساتھ ملاقات کرنے میں یہ تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی. ہاں بالکل، یہ تو جانا چاہیے. تو جو عید والے دن جو غم کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے یہ مناسب نہیں ہے. یہ مناسب تو یہ تو عید کے بالکل مخالف ہو جائے گا نا، خوشی کے دن کے مخالف بات ہو جائے گا. عید مبارک، عید مبارک. امیر حمزہ بھائی، آپ نے رمضان میں بڑے زبردست طریقے سے یہاں پر ذمہ داری سر انجام دی، اس پر آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. تو یہ بتائیں، رمضان میں پیغام ٹی وی کے ساتھ اور پھر عید، یہ دونوں چیزیں ان کو کیسے جوڑتے ہیں آپ؟ جی، سب سے پہلے تو پیغام ٹی وی کا شکریہ، آپ کا شکریہ، اور جتنے دیکھنے والے ہیں سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور سبھی کو دلی عید مبارک ہے. سب سے پہلے پیغام ٹی وی پہ الحمدللہ جب سے رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو ایک چہل پہل اور الحمدللہ
हर जितने भी यहाँ पे वर्कर्स हैं, काम करने वाले, मैनेजमेंट समेत सब के एक रूहानी तस्कीन होती है कि रमज़ान आ गया, रमज़ान के महीने में बहुत ज़्यादा काम पहले तो हम करते थे लेकिन इसमें और ज़्यादा करना चाहिए। रमज़ान के महीने में पहले हम कम लाइव जाते थे, इस रमज़ान के महीने में रोज़ाना इफ्तार ट्रांसमिशन हो, ब्लेस्ड नाइट ट्रांसमिशन हो, सहर ट्रांसमिशन हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह कई दिन तक हम जागे भी हैं, कई दिन तक प्रोग्राम रमज़ान में? बिल्कुल रमज़ान में। तो ये मैं अकेला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मैनेजमेंट और पूरे तो जितने भी आपकी जो है वो तो फिर आराम करते हुए गुजरे होगी। ज़ाहिरी बात है, जब तक अभी तो हम शादीशुदा भी नहीं हैं। अच्छा। तो यही कोशिश होगी कि इंशाल्लाह। लेकिन आपका शुक्रिया, आप हमें टाइम दे रहे हैं। अल्लाह आपको जाए पैगाम के लिए, तो इंशाल्लाह हम वक्त हाजिर हैं। चलें, अल्लाह ताला। अजमल शहजाद साहब को बचपन का ऐसा वाक़या कि आपने किसी से ईदी, कोई ऐसा ख़ानदान में हो जो जिसके बारे में मशहूर हो कि ये ईदी नहीं देते, जी जी। और आपने एक ख़ास तरीका आजमाया हो और वो ईदी निकल आए कोई याद हो ऐसी? ऐसे तो कोई हुआ नहीं वाक़या ऐसे वैसे, क्योंकि हमारे जो बड़े थे वो उनको पता था कि छोटे बच्चे हैं तो इनको ईदी देनी है। हमें कोई ऐसा ट्रिक लगाने की ज़रूरत पड़ी नहीं। वालिद साहब पता है कि ये मेरा बेटा है, उसने ईदी जो है वो वालिद साहब ने देनी है। वालदा है, जो बड़े भाई हैं, बहनें हैं या मामू है, चचाजाद है, में तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मोहब्बत से जो है ना हमें दे देते थे। तो वो मोहब्बत ही एक सबसे बड़ा एलिमेंट था, ठीक है, कि जिसकी बुनियाद पे ईदी मिलना कोई मुश्किल नहीं था हमारे लिए। ये तो ज़बरदस्त बात है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी बुनियाद पे मैं समझता हूँ कि आज जो है वो सबके लिए यही पैगाम है हमारा कि भाई बच्चों को ईदी दें, बस उसमें ट्रिक्स का इस्तेमाल वो करें या ना करें, उनको ईदी देनी चाहिए बस। इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो वो आते ही सबको जो है ईदी दे दे बस। फिर उसके बाद जो है वो अंदाज़ा बच्चों को देख के भी बड़ों को हो जाता है कि इनके चेहरे किस तरह के हैं, कि दुकानों वाले भी इंतजार कर रहे हैं और बच्चे भी जो है वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ईदी मिले हम दुकानों पे चले जाएं। जो माहौल है दुकानों वालों को खूब जो है ना वो उनका भी तो रिज़्क जुड़ा हुआ है इस बात से। नहीं, अच्छा इनाम भाई, एक आपका तजुर्बा हम यहाँ पे शेयर करवाना चाहते हैं। ईदी देने में और ईदी लेने में खुशी किसे होती है? देने में किसे खुशी होती है और लेने में किसे खुशी होती है? मैं इसको थोड़ा शरीयत की नज़र से भी और इस्लामी नज़र से भी मैं इसकी वजाहत करूँगा और माशरती नज़र से भी। देखें, ईदी लेना जो होता है वो तो एक इंसान सिर्फ़ अपने लिए ले रहा होता है और अपने इंजॉय के लिए, और जब बंदा ईदी दे रहा होता है तब बहुत सारी बातें जहन में होती हैं कि यार मैं बच्चों को ईदी दूंगा, वो खुश हो के मुझे दुआ देंगे, बहनों को ईदी दूंगा, अल्लाह राज़ी होंगे। और यहाँ पे हम तो अपनी अम्मी अब्बू जान से ईदी लेते थे किसी वक्त, और अब मैं सबसे पहले अम्मी अब्बू को ईदी देता हूँ जाकर। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने सब भाइयों से ज़्यादा मैं अपनी अम्मी अब्बू जान को ईदी दूँ। बचपन में ये होता था कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये बात लाजमी करूँगा, क्योंकि करनी भी चाहिए, कि बचपन में मेरे वालिदैन ने, मेरे वालिद मोहतरम ने सबसे ज़्यादा लाड प्यार मेरे साथ किया है। और जो मेरी चॉइस होती थी या जो भी कोई नया डिज़ाइन कपड़े का, कढ़ाई का या कोई भी डिज़ाइन आता था तो मेरे अब्बू जी मुझे फ़ौरन लेके देते थे, हालांकि घर के हालात जो थे वो इजाज़त नहीं देते थे। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं, आपको पता है ख़तीब आदमी रोज़ाना 2-2 3-3 जलसों पे जाना होता है, तो अब मैं जहाँ पे अपने सूट सिलवाता हूँ, वेस्ट कोटें साथ सिलवाता हूँ, तो मैं अपने वालिद मोहतरम को भी सेम जूते, सेम कपड़े लेके देता हूँ। लेकिन ये आपके अच्छे होने की अलामत है, और कुरान में भी आता है ना, वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि ihसाना। बिल्कुल बिल्कुल। और यकीनन जो दीन के इल्म से मुंसलिक लोग होते हैं और वो इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। हम उमर भाई की जानिब बढ़ते हैं। उमर भाई, सवाल थोड़ा फ़नी सा है। बचपन में कपड़े पहने हो, बेहतरीन तैयारी की हो, घर से बाहर निकले हो और किसी तरीके से कपड़े गंदे हो जाएं और घर वालिदा मोहतरमा से इस्तिकबाल हो, कोई ऐसा वाक़या? ये छोटे होते तो ऐसा वाक़या नहीं है, अच्छा, लेकिन बड़े होते यानी कि एक वाक़या मेरे साथ भरपूर इस्तिकबाल हुआ? फिर नहीं, वो ये हुआ था कि वो कुदरती तौर पे जो है ना वो बारिश आ गई थी बहुत ज़्यादा। अच्छा। हम ईद की नमाज़ के लिए निकले थे तो बड़ी शदीद बारिश शुरू हो गई, तो जो कपड़े बड़े शौक़ से बनवाए थे, बड़े साफ़ सुथरे और बड़े एहतमाम के साथ, वो रास्ते में जो है ना वो हम बड़ा बचाने की कोशिश के बावजूद वो सारे कपड़े ख़राब हो गए थे। तो लेकिन वो ज़ाहिर बात है मजबूरी का मामला था, तो उसमें घर वालों से जो है ना वो हमदर्दी ही जो मिली थी, लेकिन ये जो डांट डिपट का जो है ना वो इस्तिकबाल नहीं हुआ था हमारी ज़ुबान में। ऐसा नहीं हुआ था। अमीर हमज़ा भाई का यकीनन हुआ होगा।
نہیں بچپن میں تو نہیں ہوا، نہیں بچپن میں تو نہیں ہوا، ابھی تقریباً 1-2 سال پہلے کی بات ہے، عید کے موقع پر ہی، مثلا کہ ابھی نوجوان ہی ہیں الحمدللہ، تو کپڑے خراب ہو چکے تھے، نماز پڑھ کے جب گھر جا رہا تھا تو گھر پہنچا تو ماشاءاللہ زبردست قسم کا استقبال ہوا، تو بہت خوب ہوا، اور دل میں خیال بھی آیا یار میں خطیب بندہ بھی ہاں، میں نعتاں بھی پڑھدا تے ہجے بھی مینوں گھر والے بول دے نے، ہجے بھی گھر والے مثلا کہ عزت بہت اچھی کرتے ہیں۔ میں باہر نکلا، باہر ایک میرا دوست تھا، وہ ایک جامعہ میں استاد بھی ہے، میں کہ ایسے میں نے آپس میں بات، میں کہ یار تینوں میں کدی گھر والے کدی کچھ کیا ہوئے؟ کہنا بھائی اجے کل 2 چپیڑاں پئیاں نے بالکل۔ میں کہ یار اسے ہم قسمت والے ہیں، پھر بھی الحمدللہ اگر گھر میں والدین موجود ہیں تو کوئی سمجھانے والا تو موجود ہے نا۔ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ دینی تعلیم انسان کی بہترین تربیت کرتی ہے، یہ جو دین ہے نا یہی ہمارے اندر ایک والدین کی خدمت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ گھر میں اگر والدین ہیں تو کوئی سمجھانے والا گھر میں موجود ہے۔ اجمل شہزاد صاحب آپ کی جانب آتے ہیں، عید والا دن آج کل ایک نیا ٹرینڈ ہوتا ہے، عید کی نماز پڑھی اور جناب موبائل سائلنٹ پہ لگایا اور سو گئے، عصر کے وقت اٹھے، یہ مطلب کیا ہے؟ یہ دیکھیں یہ جو ہے وہ ایک بیماری ہے اصل حاضر میں، یہ کوئی شرعی جو ہے تقاضا نہیں ہے، بلکہ بندہ جو ہے عید سو کے نہیں جا کے گزارے، بالکل جا کے گزارنی چاہیے۔ اور اس کو تھوڑا سا پیچھے لے چلتے ہیں، پورا رمضان جو ہے لوگ سوتے ہیں روزہ رکھ کے، تو وہ بھی ترتیب جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ پورے رمضان کو جو ہے وہ پہلے تو اس کو مہمان سمجھے کہ یہ تو چلا جائے گا، اس کی جو ہے وہ ایسے طریقے سے ترتیب بنائے رمضان میں کہ بندہ جو ہے وہ جو پورا سال جو ہے حاصل نہیں کر پاتا وہ رمضان میں کم سے کم حاصل کر لے۔ اور اس جو ہے وہ دنوں کے دوران جو ہے وہ شیطان تو ہوتا ہے جکڑا ہوا، تو آسانی ہے کہ دشمن جو ہے وہ بھی قید ہے، تو آسانی سے بندہ جو ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے رمضان کی بات کی، ہمارے ساتھ انعام بھائی موجود ہیں، تو مجھے رمضان سے یاد آیا، آپ کی رمضان میں کافی مصروفیت ہوتی ہے، جی بالکل، مختلف شہروں میں آنا جانا، خطابات کرنے، تو فیملی کو ٹائم آپ رمضان میں نہیں دے سکتے، تو عید کا جو دن ہوتا ہے آپ فیملی کے ساتھ سپینڈ کرتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اصل میں عصمت اللہ صاحب یہ مجھے تو لگتا ہے شاید اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں کو اپنے رستے میں قبول کر لیا، الحمدللہ۔ ویسے بھی روٹین میں رمضان نہ بھی ہو تو ہفتے میں بڑی مشکل سے 1 یا 2 دن گھر میں وقت دیا جاتا ہے بچوں کو، یعنی اتنی زیادہ مصروفیت ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اسی طرح جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں جو سحر و افطار کا مزہ اپنوں کے ساتھ گھر میں والدین کے ساتھ بہن بھائیوں اور بچوں کے ساتھ آتا ہے، وہ کسی جگہ نہیں آتا۔ آپ جہاں مرضی گرینڈ افطار اور گرینڈ سحر میں چلے جائیں، آپ کو وہاں وہ لذت اور مزہ نہیں آئے گا۔ اور اس رمضان المبارک میں ہم نے صرف ایک جو سحری اور ایک افطاری میں نے گھر امی ابو کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ کی ہے۔ اچھا، پورے رمضان میں صرف ایک سحری؟ صرف ایک۔ اور آج عید کا دن ہے، آج آپ کو پتہ ہے شہر سیالکوٹ میں جو مرکز ہے سیپ الحق والا 150 سال پرانا وہ مرکز ہے، وہاں آپ کو پتہ ہے ایک سیالکوٹ کا بڑا ایک اجتماع ہوتا ہے عید کا، الحمدللہ۔ ظاہر بات ہے وہاں پہ آپ کی ذمہ داری ہے، پڑھا کر اب آپ کے ساتھ اور سامعین و ناظرین کے ساتھ یہ ایک گپ شپ کا معاملہ اور خوشیاں شیئر کی جا رہی ہیں، اور یقیناً اب یہاں سے جائیں گے اور گھر جا کے پھر اپنوں کے ساتھ خوشیاں بانٹیں گے۔ اور ایک بات میں یہاں پہ اور کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے حضرت صاحب سے سوال کیا اجمل صاحب سے کہ سارا دن سوئے رہنا عید والے دن، یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے، اور عید والے دن وہ سوتے ہیں جو اپنوں کے ساتھ ملنا نہیں چاہتے، اور عید کا مزہ برباد ہو جاتا ہے، عید کا مزہ برباد ہوتا ہے، خاص دن ہوتا ہے۔ اور ایک کام یہاں پہ کرنا چاہیے، کم از کم عید والے دن آپ اپنے غصے ناراضگیاں ختم کریں اور اپنوں کو جا کے سینے سے لگائیں۔ بہت لوگ ہوتی ہیں، بڑی بہنیں ہوتی ہیں، سر بہت پیاری بات کی آپ نے، بڑی بہنیں ہوتی ہیں جو بھائیوں کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں، بڑے بھتیجے ہوتے ہیں جو اپنے چچاؤں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بھائی ہوتے ہیں جو اپنی بہنوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض تو والدین ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کا چہرہ دیکھنے کو ترس رہے ہوتے ہیں، اور کئی بدبخت ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے والدین کے ساتھ ناراضگی بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس موقع پہ دل کو صاف کریں، خوشی کا دن ہے، خوشی خوشی میں سب کو معاف کریں، خوشی بانٹیں اور سب کو ملیں، گھر گھر جائیں، سب سے محبتیں بانٹیں اور سب سے ملیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا، ولا تباغضوا، بغض چھوڑ دیجیے۔ ہاں بالکل، تو عید کا دن ہے، یہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے کہ ہم اپنی پرانی لڑائیاں، پرانے بغض چھوڑ کر ایک نئے انداز سے زندگی کا آغاز کریں۔ میں یہاں پہ اس مطلب ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور۔ میں لائیو ٹرانسمیشن میں تھا، افطار ٹرانسمیشن میں، تو ایک کالر کی کال آئی، خاتون تھی، تو بہت پریشان تھی، تو کہنے لگی کہ میں
فتویٰ لینا چاہتی ہوں. میں نے کہا آپ بات شیئر کریں, آپ کیا بات کرنا چاہتی ہیں مفتی صاحب سے؟ کہتی کہ میرا بھائی ہے سکا, میں نے اپنے بھائی کو رشتہ نہیں دیا, آج تقریباً 7-8 سال ہو چکے ہیں, وہ مجھے بلاتا ہی نہیں ہے, صرف رشتہ نہیں دیا, ایک رشتہ نہیں دیا, تعلق ختم کر دیا. کہتی میں گھر گئی, میں بڑی بہن ہوں, میرا چھوٹا بھائی ہے, میں گھر گئی ہوں, جا کے میں نے منت سماجت کی, جا کے میں نے صلح کی, تو ملاقات ہوئی, شادی پہ آیا, بیٹی کی میں نے شادی کی. جب میں نے دوبارہ پھر اپنی بیٹی کی شادی کی تو نہیں آیا. کہتی میں رمضان کے روزے رکھتی ہوں, میں بہت پریشان ہوں کہ کیا اللہ میرے رمضان کے روزے قبول کرے گا. میرا سگا بھائی ایمان تھا نا دل میں, ہاں جی ایمان, تڑپ تھی. کہتی میرا سگا بھائی ابھی رمضان سے کچھ دن پہلے عمرہ کر کے آیا ہے, عمرہ کر کے آیا تو پھر بھی نہیں مجھے بلا رہا. میں جا کے گھر گئی ہوں, جا کے گیا میرے سے اگر کوئی غلطی ہو چکی ہے تو مجھے معاف کر دیں, لیکن نہیں. اچھا معافی مانگی ہے, معافی بھی مانگی ہے, لیکن دل سخت ہو چکے ہیں. حالانکہ اس سارے معاملات کی وجہ کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہیں. آپ نے تو یہ فرمایا کہ کسی شخص کے لیے حلال ہی نہیں 3 دن سے زیادہ ناراض رہے, اس کی بعد آپس میں سگے بہن بھائی ہو کے اتنے دن ناراض. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ ایک اور حدیث بھی ہے کہ جو بندہ ہمت بھی رکھتا ہے, جرت بھی رکھتا ہے, وسائل بھی رکھتا ہے, لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے, بدلہ نہیں لیتا, معاف کر دیتا ہے. انسان چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ ہو. اچھا جب بندہ قطع تلقی کسی سے کرتا ہے نا تو اس پہ وبال آتا ہے. بالکل آتا ہے, ایسے ہی. اچھا وہ بندہ جو ہے ناراضگی اگر ختم کر لے تو اس پہ جو وبال آنے والا ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور انسان جو ہے وہ چاہتا بھی یہی ہے. حدیث بھی ہے نا صلہ رحمی کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو صلہ رحمی کرتا ہے. ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے اس کی عمر اور رزق میں اضافہ ہو تو صلہ رحمی کرنی چاہیے. اصل میں ہم مسلمان تو ہیں لیکن تعلیمات سے بہت دور ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہماری دوری ہے. اور چنہ صاحب آج سے آغاز کر لینا, آج اتنا خوشی کا موقع ہے, جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے گھر میں, کوئی شادی ہوتی ہے تو ہم رات لوگوں کو منانے چلے جاتے ہیں. اب عید سے بڑا دن جو ہے خوشی کا کیا ہو سکتا ہے؟ اس طرح جو ہے سب سے نئی زندگی کا آغاز ہونا چاہیے. یہاں پہ چینا صاحب میں آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں, لیکن یہ حدیث جو ہے بڑی پیاری ہے. جی آپ, میں سامعین و ناظرین کی نظر یہ حدیث کرنا چاہوں گا, یہ سمجھیں آج عید کا تحفہ ہے یہ حدیث. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا, تمام صحابہ موجود تھے, آپ نے فرمایا ای الاعمال احب الی اللہ, اللہ کے ہاں سب سے بڑا محبوب عمل کون سا ہے؟ سبحان اللہ. تمام صحابہ نے جواب دیا, فرمایا الصلاۃ, الزکوٰۃ, الجہاد, یہی عمل ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا, نہیں, الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. کیا بات ہے, کسی کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرنا, اللہ کے لیے غصہ رکھنا, یہی سب سے بڑا اللہ کے ہاں عمل ہے. خوبصورت بات. نماز سے بڑا عمل, روزے سے بڑا عمل, زکوٰۃ سے, حج سے بڑا عمل اللہ کے ہاں. آج کا ہر مسلمان اگر یہ بات دل سے سمجھے, اللہ تمام لڑائیاں ختم ہو کر ہمارا معاشرہ محبت کا گہوارہ بن سکتا ہے. ہمیں اپنی خوبصورت آواز سنائیں لازمی. شکوے گلے بلا کے دلوں کو ملائیے, شکوے گلے بھلا کے دلوں کو ملائیے, ہے عید آج مومنوں خوشیاں منائیے, اور میری طرف سے عید مبارک ہو آپ کو, میری طرف سے عید مبارک ہو آپ کو, خوشیوں کے پھول سب کے دلوں میں کھلائیے, خوشیوں کے پھول سب کے دلوں میں کھلائیے. ایک شخص کی نہیں ہے یہ ہم سب کی عید ہے, ایک شخص کی نہیں ہے یہ ہم سب کی عید ہے, مل جل کے سب کے ساتھ خوشیاں منائیے, مل جل کے
سب کے ساتھ کیا بات ہے. خوشیاں منائیے. اور حاصل کلام شعر ہے کہ ملتے ہیں اس لیے ہی گلے تاکہ دل ملے. ملتے ہیں اس لیے ہی گلے تاکہ دل ملے. ملیے گلے کسی سے تو دل بھی ملائیے. ارے کیا بات ہے, ملیے گلے سے تو دل بھی ملائیے. شکوے گلے بھلا کے دلوں کو ملائیے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ, کیا بات ہے. گلے شکوے بھی ختم کر لیے ہم نے ہیں الحمدللہ. چینل صاحب یہاں ایک شعر چھوٹا سا جو ہے ضرور, کہ محبت کی راہ میں دو ہی منزلیں ہیں فراز. محبت کی راہ میں دو ہی منزلیں ہیں فراز. ایک دل میں اتر جانا, ایک دل سے اتر کیا جانا. بات ہے سر, کیا بات ہے. اگر ہم پورا سال سے اترے رہتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے عید والے دن دل میں اتر جائیں. تو ایسی جو ہے وہ اداؤں سے دوسروں سے پیش آنا چاہیے. دیکھیے ہم نے ماشاءاللہ اس حوالے سے بڑی اچھی گفتگو کی ہے کہ عید والے دن جو ہے وہ ایک دوسرے سے قریب, ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے. عید مبارک, عید مبارک. عید کا ایک اہم جز جو آج کل مارکیٹ میں لانچ ہو چکا ہے وہ ہے سسرال ڈے. سسرال ڈے بڑی اہم چیز ہے, اسپیشلی جو عید کا دوسرا دن ہوتا ہے سوشل میڈیا پر سسرال ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے. سر آپ کا تجربہ کیا ہے اس والے؟ دیکھیں اس میں میرا تو ہے نا نارووال اور گجرا والا ایک جو ہے وہ فاصلہ ہے, تو لیکن جو ہے وہ میری کوشش تو ہوتی ہے کہ وہاں ہم جائیں. اگر نہیں جا پاتے تو کم سے کم جو ہے ٹیلی فون پہ رابطہ تو ہونا چاہیے. اچھا 6 سال ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. تو الحمدللہ زبردست ہے ماشاءاللہ. 6 سے جو ہے وہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں الگ الگ جو ہے. ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ چلے ان سے جو ہے پہلے فون پہ بات ہو جائے, لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ پہلے جو ہے بات میں کروں اور پھر جو ہے کچھ دنوں بعد الحمدللہ کوشش ہوتی ہے. لیکن اس پروگرام سے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ عید کے فوراً بعد جائیں گے انشاءاللہ. پہلے ترتیب نہیں تھی لیکن اب جائیں گے. سسرال ڈے اتنی خوبصورت باتیں آپ کر رہے ہیں نا, اس میں تو دل میرا بھی کر رہا ہے کہ میں بھی جو ہے ان کے ساتھ ایسے ملوں جیسے جو ہے یہاں بات چل رہی ہے. زبردست ہے. یعنی آپ کی گفتگو سے ہمیں یہ محسوس ہوا کہ آپ نہیں جاتے, سسرال ڈے نہیں مناتے آپ. جی اس میں نا جو میں نے ایک طریقہ کار رکھا ہے نا وہ آپ کو مزہ آئے گا سن کے. جب میں مطلب 29واں روزہ ہوتا ہے تب میں گھر جاتا ہوں. آپ کو پتا عید تو سیالکوٹ پڑھانی ہوتی ہے. ابھی بھی میں یعنی 29ویں روزے کو گھر گیا ہوں اور گھر سے اپنے بیوی بچوں کے لیے سسرال چھوڑ دیا ہے. میری بیوی نے اپنے ماں باپ بہنوں بھائیوں سے عید انجوائے کر لی ہوگی, سب سے مل لیا ہوگا. اب میں جاتے ہوئے اپنے بچوں کو ساتھ لے جاؤں گا. آدھی عید انہوں نے ادھر بھی انجوائے کر لی ہے, اب ان کو ادھر لے کے جاؤں گا اپنے گھر میں. ادھر وہ میرے والدین کے ساتھ میرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی عید انجوائے کریں گے. اس طرح عید والے دن ہی عید کا دن بھی منایا جاتا ہے اور سسرال ڈے بھی منایا جاتا ہے. یہ بھی بہت ضروری چیز ہوتی ہے نا اصل میں. جو بچے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے دھیال بھی رہنا ہوتا ہے, جو اپنے جو اس کے جو ہاں جی, تو ننیال بھی ضروری ہے. تو ان دونوں چیزوں کو مینیج کرنا جو ہے نا یہ بہت ہے. اگر ہم اپنے والدین سے مل کے راضی ہیں, اگر ہم اپنے والدین سے مل کے راضی ہیں, ان کے ساتھ ہم اپنی عید انجوائے کرتے ہیں تو ظاہری بات ان کا بھی حق بنتا ہے, ان کو موقع دینا چاہیے. بالکل آپ کی باتیں درست ہیں. معزز ناظرین کرام, عید کی جو خوشی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ادھوری ہے. تو اسی سلسلے میں گزارش کرتا ہوں اپنے بھائی اجمل شہزاد صاحب سے کہ خوبصورت نعتیہ کلام ہمیں سنائے ذرا عید کے دنوں میں, تاکہ ہمارے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شمع روشن. آپ کی نظر پنجابی کا کلام میں ضرور ضرور سر پیش کرتا ہوں. سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں, اللہ دی قسم جگتے مل دے مثال کوئی نہیں. سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں, اللہ دی قسم جگتے مل دے مثال کوئی نہیں. ذرا تھوڑا آپ بھی ساتھ ساتھ گنگنا لیں. سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں, اللہ دی قسم جگتے مل دی مثال کوئی نہیں. سونے محمد ورگا جگتے بہرائیاں
रब दा हबीब आया दुखियां बीमारां लईओ बन के तबीब आया जग ते बाहर आया रब दा हबीब आया दुखियां बीमारां लईओ बन के तबीब आया एडियां शाना वाला एडियां शाना वाला आउणा हुण लाल कोई नहीं अल्लाह दी कसमें जगते मिलदी मिसाल कोई नहीं सोने मुहम्मद वर्गा हुस्नो जमाल कोई नहीं अल्लाह दी कसमें जगते मिलदी मिसाल कोई नहीं रोंदे हसावण वाला उजड़े बसावण वाला दाई हलीमा दे ओ पग जगावण वाला रोंदे हसावण वाला उजड़े बसावण वाला दाई हलीमा दे ओ पग जगावण वाला हाँ रब नू मनावण वाला रब नू मनावण वाला एडा जीदार कोई नहीं अल्लाह दी कसमें जगते मिलदी मिसाल कोई नहीं सोने मुहम्मद वर्गा हुस्नो जमाल कोई नहीं अल्लाह दी कसमें जगते मिलदी मिसाल कोई नहीं क्या बात है सोना नूरानी मुखड़ा सोना नूरानी मुखड़ा चन शर्मावदा उंगली हिलावे चन टुकड़े हो जावदा कह दीजिए सुभान अल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त सोना नूरानी मुखड़ा चन शर्मावदा उंगली हिलावे चन टुकड़े हो जावदा सोना नूरानी मुखड़ा चन शर्मावदा उंगली हिलावे चन टुकड़े हो जामदा एडियां शाना वाला एडियां शाना वाला आउणा हुण लाल कोई नहीं अल्लाह दी कसमें जगते मिलदी मिसाल कोई नहीं सोने मुहम्मद वर्गा हुस्नो जमाल कोई नहीं अल्लाह दी कसमें जगते मिलदी मिसाल कोई नहीं अजमल भाई क्या बात है आपने तो इस महफिल में मिठाई जबरदस्त मुंह मीठा हो गया खिला सा कलाम था खिला खिला कलाम था हमारी महफिल को जैसे आप खिले खिले हैं वैसे कलाम खिला खिला खुशबू से महका दिया खुशबू ये आपकी मोहब्बत ने इसको जो है और चाल लगाए हैं माशाल्लाह मैं अपने अगले मेहमान इनामुल हक साहब से गुजारिश करता हूँ एक शेर तो हमें सुना दें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में या जी जरूर ईद के हवाले से सुना आज दें की खुशियों को ज़रूर दुबाला करेंगे तो मैं भी शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाते मुस्तफ़ा मुख्तसर सा हदिया तबरीक पेश करूँगा दिलां विच हुब्बे अहमद दा खजाना होना चाहिदा लबां ते कमली वाले दा तराना होना चाहिदा और ये बड़ा प्यारा जुमला है वफा अबू बकर दी तक के ज़मानाए हो के दासी के इंज दे यार लई इंज दा याराना होना चाहिदा क्या बात है सर कमाल और इससे अगला जुमला जो है वो इससे भी प्यारा है माशाल्लाह और ये दुआ है इस मौका पे आज की खुशी के दिन ये दुआया जुमला है बिल्कुल जिदों वक़्ते नज़ा होवे मदीने दी फिज़ा होवे जिदों वक़्ते नज़ा होवे मदीने दी फिज़ा होवे अखां दे सामने मंजर सुहाना होना चाहिदा क्या बात है सर क्या बात दिलां विच हुब्बे अहमद दा खजाना होना चाहिदा लबां ते कमली वाले दा तराना होना चाहिदा क्या बात है इनाम भाई आपने तो कमाल कर दिया है मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम ये महफिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खुशबू से महक रही है तो मैं गुजारिश करता हूँ अमीर हमज़ा भाई
آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں جی، اور میں- خوبصورت آواز میں ذرا میں انشاءاللہ چاہتا ہوں آپ عزیز- اردو میں ہمیں کلام سنائیں. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. ویسے بھی آپ پیغام ٹی وی کی رونق ہیں اور اللہ آپ کو جزائے خیر بہترین دے. طریقے سے آپ اپنا پیش کرتے رہتے ہیں یہاں پہ نعت کے حوالے سے. میں انشاءاللہ العزیز جیسے اجمل شہزاد صاحب نے نعت رسول مقبول پیش کیا, جی سر. حافظ انعام الحق فروکی صاحب نے پیش کیا, میں چاہتا ہوں کہ میں عظمت مکہ مدینہ پہ اشعار کیا پیش بات کروں. ہے, دل کی خواہش ہے کہ اللہ ہمیں اپنے گھر کی حاضری نصیب کروڑوں فرمائے. دلوں کی خواہش ہے. بے شک بے شک. تو میں انشاءاللہ العزیز اسی مناسبت سے اشعار پیش کروں گا. بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. کیا بات ہے, بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. کبھی جب کعبے جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. تمہاری آنکھوں کے سامنے جب بیت اللہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے. نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے. بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. امیر حمزہ بھائی, آپ نے عید والے دن مکہ اور مدینہ کی یاد تازہ کروا دی. دعا کرتے ہیں جو لوگ نہیں دیکھ سکے اللہ انہیں جلد از جلد اپنے گھروں کا دیدار نصیب کروائے. تو ہم اس خوشبو کو مزید معطر کرتے ہیں جناب عمر شفقت صاحب کی خوبصورت نعت سے. میں حج پہ جاؤں ہے میری خواہش, اے مولا تو ہی تمام کر دے. 2 مہینے رہ گئے ہیں, 2-3 مہینے, انشاءاللہ جلدی حج جانے والا ہے, تو کسی کی بھی دعا قبول ہو جائے. تو میں حج پہ جاؤں ہے میری خواہش, اے مولا تو ہی تمام کر دے. تیرے حرم کے میں جلوے دیکھوں, یہ فضل مجھ پہ تو عام کر دے. اور طواف کرنے کو جا رہے ہیں جو لوگ ہیں وہ نصیب والے, شمار میرا بھی ان میں کر کے, شمار میرا بھی ان میں کر کے, تو اپنے در کا غلام کر دے. اور شان مدینہ میں ایک شعر ہے, یہ میں مختصر کر رہا ہوں, کہ ایک مدت سے دل میں خواہش مدینے کو روبرو میں دیکھوں. ایک مدت سے دل میں خواہش مدینے کو روبرو میں دیکھوں. زمین پہ ہو یا زمین کے نیچے, زمین پہ ہو یا زمین کے نیچے, مدینہ میرا مقام کر دے. زمین پہ ہو یا زمین کے نیچے, مدینہ میرا مقام کر دے. تیرے حرم کے میں جلوے دیکھوں, یہ فضل مجھ پہ تو عام کر دے. عمر بھائی, آپ نے ہر مسلمان کے جو دل کی تڑپ ہے
اس کو بہترین آپ نے شعر میں ترتیب دی ہے. بالکل. دیکھیں عید کا دن ہے اور یہ بھی بات ہو چکی کہ جو رشتہ دار ناراض ہیں ان کے ساتھ جو تعلق کو بحال کرنا چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بچے اپنے والدین سے ناراض ہیں اور کئی عیدیں گزر گئی ہیں, کتنے افسوس کی بات ہے, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہم یہاں بیٹھے ہیں اس لیے کہ یہاں کوئی اچھا پیغام جو ہے اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ نکل جائے مختلف لوگوں کے لیے, چاہے وہ ناراض ہیں, چاہے وہ مطلب کہ شراب نوشی کے عادی ہیں, چاہے اور کوئی بھی جو ہے جرم ہے, گناہ ہے, اس میں مبتلا ہیں. تو پیغام ٹی وی کا جو پلیٹ فارم ہے وہ اسی حوالے سے جو ہے لوگوں کو روشناس کروا رہا ہے 2011 سے جو ہے غالباً. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو ہے ہم عمومی طور پہ بات کر رہے ہیں تو الحمدللہ ہماری ہر بات سے ایک جو ہے وہ روشن پہلو ہم نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جو بات آپ نے کی کہ آج خوشی کا دن ہے, میں سمجھتا ہوں کئی ایسی اولادیں ہیں, کئی ایسی اولادیں تو جو ہے وہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ قدم بڑھائیں صلح کی طرف. اللہ کو جو ہے وہ صلہ رحمی والا قدم بہت پسند ہے. آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں, سوری. ایک بزرگ تھے مجھے ملے, بہت پریشان تھے اور مجھے یقین کرے رونے لگے. کہتے ہیں کہ آج ایک ہی بیٹا ہے اور مجھے ٹھیس پہنچا کے چلا گیا ہے, گاڑی چھوڑ گیا ہے. تو مطلب کیسے ضمیر اجازت دیتا ہے یہ کرنے کی؟ میرے والد صاحب کو ایک اسٹوڈنٹ تھا تو اس نے کلاس کے دوران جو ہے کوئی بدتمیزی کی. یہ رشتہ ہے نا استاد اور شاگرد کا, بالکل. اس کی چھوٹی سی مثال میرے جو ہے وہ ذہن میں آئی, میں نے کہا آپ سے جو ہے وہ شیئر کر لیتا ہوں. تو ایک عرصہ گزر گیا اس بات کو, تو وہ گھر میں آیا تو آ کے جو ہے پاؤں میں گر گیا کہ مجھے اب معاف کر دیں, کیونکہ میں جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں وہ ہوتا ہی نہیں ہے, ہوتا ہی نہیں, نقصان ہی نقصان ہے. پوری زندگی کئی سال جو ہے میں پہلے یہ کام کر چکا آپ کے ساتھ بد اخلاقی, لیکن اتنے سال گزر گئے تو میں رہا ہی جو ہے وہ پریشان, نقصان میں. ہر کام جو ہے وہ الٹا ہی ہوتا ہے میرے ساتھ, سیدھا ہوتا ہی نہیں ہے. تو میں نے پھر یاد کیا کہ یار کیا معاملہ ایسا ہے. تو میں جو ہے اس بات تک پہنچا کہ وہ میں نے اپنے استاد سے جو ہے وہ ایک دفعہ بد اخلاقی کی تھی, اس کی میں معافی مانگ لوں. اچھا, استاد سے بد اخلاقی کی؟ جی استاد سے. جی استاد. تو آپ اندازہ کریں جو والدین کے ساتھ, اور پھر اس سے بڑی بات والدین کی جو آپ نے فرمائی نا, تو پھر یہ جو ہے کتنا نقصان ہوگا. دیکھیں سبق ہے نا اس میں. ہاں جی, تو والدین کے ساتھ جو ہے اس طرح سلوک کرے نا, اسپیشلی ان لوگوں کے. اب اس کا جو ہے متبادل جو ہے وہ اتنا اچھا ملے گا دنیا میں. آج عید کا دن ہے اور کوئی خوبصورت سا پیغام ناظرین کو دے. ابھی دا زمانہ ہوندا, ارے واہ کیا بات, کیا بات ہے. وقت سہانا ہوندا, ماشاءاللہ. حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا, نبی دا زمانہ ہوندا, وقت سہانا ہوندا, حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا. بس یہ خواہش جو ہے وہ میری ہے, ہر ایک انسان کی ہونی چاہیے کہ وہ محبوب جس کی بنیاد پہ جو ہے دنیا سنورے گی, آخرت سنورے گی, اس کی اطاعت میں جو ہے وہ عید کے دن بھی ہو بندہ, اور پھر جو ہے باقی جو گزرے وہ بھی اس کی اطاعت میں گزرے. ناظرین یقیناً آج کے پروگرام سے ہمارے دلوں کو تازگی ملی ہوگی, اور اس خوبصورت لمحات کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم اپنے مہمانوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عید کو تمام مسلمانوں کے لیے باعث رحمت بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید مبارک, عید مبارک, عید مبارک, عید مبارک, عید مبارک, عید مبارک.